یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا. یعظکم اللہ، اللہ تم کو واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا کہ تم پھر نہ پلٹو، یا لا محذوف ہے، لمثلہ اس جیسی کسی بات کی طرف، ابدا کبھی بھی، جب تک زندہ ہو آئندہ کبھی اس قسم کی حرکت نہ کرنا. یہ کم جو ہے یہ اس دور کے لوگوں کے لیے بھی ہے اور یہ اس میں ہم بھی شامل ہیں. ہم سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یہ نصیحت ہے. کیا کہ جو حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا اس کے بعد کسی اور پاک دامن مومن عورت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور عمومی طور پر مومنین کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو گویا یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، یعنی ایک طرح سے ڈانٹ بھری نصیحت ہے. حدیث میں آتا ہے کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے آگے منتقل کر دے، ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے آیات واضح کر کے بیان کرتا ہے. آیات سے مراد احکامات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. کس لیے اللہ تعالیٰ اتنی باتیں کھول کے بیان کرتا ہے؟ تاکہ ہم کیا کریں؟ سمجھ جائیں. یعنی تمہارے سمجھنے کی خاطر، تمہیں سمجھانے کی خاطر ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ کر پھر ایسے کام نہ کرو. اگلی آیت جو ہے یہ اس پورے واقعے کا ایک طرح سے خلاصہ ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی کی اشاعت ہو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں یا اس بات کا شوق رکھتے ہیں، کس بات کا؟ کہ ایمان والوں میں فاحشہ پھیلے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے کیونکہ تمہیں بظاہر یہ ایک معصوم سی بات لگتی. فاحشہ کیا ہے؟ فاحشہ کا لفظ جو ہے یہ فحش سے ہے، فاحشین. فحش کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ قول یا فعل جو قباحت میں حد سے بڑا ہوا. ایک ہوتا ہے عام برائی اور ایک ہوتی ہے شدید برائی اور پھر کھلی برائی. فحش کون سی برائی کو کہتے ہیں؟ کھلی برائی جس کا اثر دوسروں پر بھی پڑے. فحش قول بھی ہو سکتا ہے، بات بھی ہو سکتی ہے، اور عمل جس کی برائی کھلی اور واضح ہو، جس کے برا ہونے میں کوئی شک ہی نہ ہو، جس کا دیکھنا برا لگے، جس کا سننا برا لگے، جو شرن برا ہو. اب یہ جو فحش کا لفظ ہے یہ قرآن پاک میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. سب سے پہلے تو یہاں جس کانٹیکس میں استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ یہاں کس کو فاحشہ کہا گیا؟ افک کو، بے بنیاد الزام کو، بہتان کو. تو جو لوگ لوگوں کے درمیان جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، سکینڈلز کو عام کرتے ہیں، بے بنیاد الزام وضع کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر پھیلا دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو بات کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک وہ جو دلیل پر مبنی اور دوسری وہ جو بے بنیاد ہو. تو بے بنیاد باتیں پھیلانا اور خصوصاً وہ باتیں جو کسی کی شخصیت کو داغدار کریں، جو کسی کی کردار کشی کریں، ان کا شمار فاحشہ میں ہوتا ہے. ایسے لوگ چھٹ نہیں جائیں گے. کسی کی غیبت کرنا، کسی پہ بہتان لگانا کوئی معمولی بات نہیں، خصوصاً کسی کے کیریکٹر کے بارے میں بات کرنا اور پھر اس کو پھیلاتے جانا، مزے لے لے کے بیان کرنا، بے سوچے سمجھے اس کا ذکر کرنا، یہ کیا ہے؟ عذاب کا ذریعہ. اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع کیا ہے کہ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، ان کی برائیاں بیان نہ کرو. فرمایا لا تؤذوا عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو اذیت نہ دو، ولا تعیروہم، نہ انہیں تانے دو،
ولا تطلبوا عوراتهم، اور ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو. فإنه من طلب عورة أخيه المسلم، جو کسی مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑا، طلب اللہ عورته، اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا. حتی یفضحہ فی بیتہ، یہاں تک کہ اس کو اس کے گھر کے اندر رسوا کر کے چھوڑے گا. اللہ بھی اس کا عیب تلاش کرے گا، اس کو چھوڑے گا نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو کس سے بچنا ہے؟ بے بنیاد الزامات لگانے سے. آج کے بعد بس اس بات کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیں کہ آپ کسی کے خلاف کوئی ایسی بات سنیں اور اسے آگے پہنچائیں، چاہے سچ ہے یا جھوٹ. اگر جھوٹ ہے وہ تو بہت ہی بڑی بات ہے، اگر وہ سچ بھی ہو تو بھی کیا کرنا چاہیے؟ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کے عیب چھپا دے گا. اور اگر کوئی کسی کے عیبوں کو عام کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا. تو ہم کسی کے ساتھ نہیں برا کر رہے ہوتے، دراصل خود اپنے لیے برا کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح فاحشہ کا لفظ قرآن مجید میں کچھ اور معنوں میں بھی استعمال ہوا، احادیث سے بھی ہمیں کچھ فاحشات کا پتہ چلتا ہے. فاحشہ ان کاموں کو بھی کہتے ہیں جو انسان کی شہوانی خواہشات کے اندر تحریک پیدا کرتے ہیں. شہوانی خواہشات کیا ہوتی؟ لسٹ، جو اس کی لسٹ کو ٹریگر کرتے ہیں. ایسی باتیں جس میں سب سے پہلے زنا آتا ہے، زنا کے قصے، زنا کی باتیں. فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. اور پھر واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم، یہاں سب فاحشہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ زنا کے لیے. نمبر 2، محرمات سے نکاح جو ہے وہ بھی فاحشہ ہے، بیٹی سے یا بہن سے یا خالہ وغیرہ سے یا باپ کی منکوحہ سے. سورۃ النساء میں آتا ہے انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، کہ ایسا نکاح کیا ہے؟ بے حیائی، برائی اور بدترین راستہ، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز. پھر فاحشہ کا لفظ عمل قوم لوط کے لیے بھی آتا ہے، اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها احد من العالمین، تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جس کا ارتکاب تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا. ان کے اوپر بہت سارے عذاب آئے تھے جن میں سے ایک پتھروں کی بارش بھی تھی، کیونکہ رجم سزا ہے نا ایسے لوگوں. ہماری شریعت میں لواطت کی سزا کیا ہے؟ قتل. تو عمل قوم لوط یعنی انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہومو سیکشوالٹی، یہ بھی فاحشہ ہے. پھر اسی طرح حیوانات سے اپنی جنسی تسکین کرنا، یہ بھی فاحشہ ہے. حدیث میں آتا ہے اگر تم دیکھو کوئی شخص جو کسی حیوان پہ جا پڑا ہے تو اس کو بھی مار دو اور اس حیوان کو بھی مار دو. یعنی اگر کوئی مرد کسی جانور کے ساتھ لواطت کرتا ہے تو اس انسان کو اور اس جانور دونوں کو ہی کل کر دو. اسی طرح عورت کا عورت سے جسمانی تعلق، کیونکہ عورت کا بھی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کیا ہے؟ ستر ہے. جیسے بعض لوگ سوئمنگ میں کیا کرتے ہیں، کیسا لباس پہنتے ہیں؟ ننگا کر دینے والی، یعنی کہ جو بکنیز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں ٹانگیں بھی ننگی، پیٹ بھی ننگا، کمر ننگی. تو عورت کا عورت سے شہوانی خواہش پوری کرنا کسی بھی ذریعے سے، یہ بھی فاحشہ میں آتا ہے. حدیث میں آتا ہے لا تباشر المرأة المرأة، کوئی عورت کسی عورت سے مباشرت نہ کرے، اس سے نہ چمٹے. یعنی عورت کا عورت سے چمٹنا، اور کس طرح کا چمٹنا؟ جس کے اندر شہوانی خواہش ہو، وہ بھی فاحشہ میں آتا ہے. پھر اسی طرح ایسی باتوں کو پھیلانا، یعنی فحش باتوں کی تشہیر کرنا، یہ سب بھی اسی میں آتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آیت کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلے، ان کے لیے دنیا آخرت میں عذاب ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے، اور گروپ ڈسکشن جس بارے میں ہوگی وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان فحشات کو، یہ جو بھی ابھی میں نے ذکر کیا نا، جھوٹے الزام سے لے کے زنا، لواطت، عمل قوم لوط، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات، یہ ساری چیزیں فحش. جو لوگ فحاشی کو معاشرے میں عام کر رہے ہیں، چاہے زبانی، چاہے باتوں سے، چاہے میڈیا کے ذریعے، ان کا انجام یہاں بتا دیا گیا. اب آپ نے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے کہ وہ کون کون سی صورتیں ہیں، وہ کون کون سے ذریعے ہیں جو یہ اختیار کیے جا رہے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، جس سے فحشاء عام ہو رہی ہے.
کیونکہ یہ دنیا اور آخرت میں سزا، عذاب، مصیبت کا ذریعہ ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فاحشہ کی اشاعت ہو. اگر آپ اخبار اٹھائیں نا تو کوئی نہ کوئی ریلیجس پرسن یہ کہہ رہا ہوگا میڈیا فحاشی پھیلا رہا ہے، اخباریں ایسا کر رہی ہیں، فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے. اس طرح کی باتیں بہت زیادہ کی بھی جاتی ہیں اور سنی بھی جاتی ہیں، وہ کانوں کو بھی لگتی رہتی ہیں اور ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں. عام مشاہدے کی بات ہے. لیکن یہاں تو دراصل ایک خاص مرض کی طرف اشارہ ہے. ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو محبت رکھتے ہیں. ایک خاص سائیکی کی طرف اشارہ ہے. وہ کیا نفسیات ہے، وہ کون لوگ ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں اور کیوں پسند کرتے ہیں اور کیا پسند کرتے ہیں. یعنی ایک سوسائٹی کے اندر ایک گروہ ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دلچسپی ہوتی ہے ان کاموں سے، اور وہ اپنی اس دلچسپی کی خاطر ہر ذریعہ اپنے اس پیشن کے لیے، ان کا یہ پیشن ہوتا ہے اور وہ اس پیشن کے لیے ہر ذریعہ اختیار کرتے ہیں تاکہ کیا ہو، فاحشہ اہل ایمان کے اندر سپریڈ ہو جائے، پھیل جائے. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جب یہی کچھ دیکھتے ہیں تو وہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ برائی بھی نہیں لگتی، اور جب کوئی برائی نہیں لگتی تو پھر وہ اتنی نارمل ہو جاتی ہے، اتنی عام ہو جاتی ہے کہ اس کی اصلاح اور اس کی طرف کسی کی توجہ بھی نہیں ہوتی، اسے کوئی برا بھی نہیں سمجھتا. تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ بے شک وہ لوگ، کیا سبھی لوگ ایسا چاہتے ہوتے ہیں؟ میجورٹی کن کی ہے جو یہ چاہتے ہیں یہ سب کچھ پھیلے؟ کچھ زیادہ برا سمجھتے ہیں، کچھ کم برا سمجھتے ہیں، کچھ بس ان کے لیے نارمل ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح. لیکن وہ ایک گروہ ہے جو خاص طور پر یہ کام کر رہا ہے اور معمولی لیول پہ کام نہیں کر رہا. یحبون، ان کی محبت ہے، ان کا پیشن ہے یہ. اور جس کام میں محبت انوالو ہو جائے اس میں پھر محنت کا درجہ کتنا ہوتا ہے. آورز گن کے، ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، اس کو پالتی ہے کیسے؟ دن رات. یحبون، یہ ان کا پیشن ہے، اس کے لیے وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اس کے لیے وہ ہر طرح کے وسائل اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کے لیے وہ محنت کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں. لیکن ان کی ان کوششوں کا نتیجہ کیا ہوگا، انہیں کیا ملے گا؟ عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو قربان کر کے اپنے اس مشن میں لگے ہوئے ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کس کو جانتا ہے اللہ؟ کیا جانتا ہے اللہ؟ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے، ان کی کوششوں کو بھی جانتا ہے، ان کی نفسیات کو بھی جانتا ہے، ان کی نیتوں اور ارادوں کو بھی جانتا ہے، ان کے مقاصد کو بھی جانتا ہے. اور تم نہیں جانتے بھولے بھالے لوگوں، تمہیں نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے. اور پھر اس کے نتائج کیا ہیں، کیا ہو رہے ہیں نتائج اور کیا ہوں گے. میجورٹی تو صرف اس پھیر میں آئی ہوئی ہے کہ چند لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، باقی تو سب چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے اس کا شکار ہوئے ہیں، وہ شکار بنے ہوئے ہیں. اب مثلاً اگر ایک بہت بڑا بل بورڈ کسی چوک پر لگا دیا گیا جس میں ایک ننگی عورت کسی پروڈکٹ کا اشتہار ہے، اور بعض اوقات تو پروڈکٹ براہ راست خواتین کی ضرورت کی بھی نہیں ہوتی، لیکن وہاں بھی وہ بیچاری کھڑی ہے، اسے کھڑا کر دیا گیا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ ایک دن میں کتنے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں اور کتنی نگاہیں وہاں اس پہ پڑتی ہیں، اور کتنے لوگوں کے لیے غض بصر کا معاملہ مشکل ہوتا ہے، اور اس کے اثرات کہاں کہاں تک جاتے ہیں.
یعنی صرف وہ ایک معصوم خوبصورت تصویر نہیں ہے، وہ فاحشہ پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ وبال ہے وہ اللہ ہی کو پتا ہے اور تم نہیں جانتے. لہذا اگر تو آپ اس گروہ کا توڑ کر سکتے ہو، اور توڑ کیسے ہوگا؟ کبھی کبھار جوش میں آ کے 2-4 لفظ لکھنے سے، کوئی چھوٹی موٹی پریزنٹیشن بنا لینے سے، کوئی چند ایک اخباری بیان دینے سے ہو جائے گا نا؟ تو کر تو یہی رہے. ایک صاحب اٹھتے ہیں اور بڑی لمبی چوڑی تقریر کر کے جا کے واپس اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، اپنی دنیا میں. کچھ لڑکیاں بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہیں، انجوائے کرتی ہیں، اسائنمنٹ لکھتی ہیں، ترجمہ یاد کر لیتی ہیں، پھر وہ بھی اپنے گھر جا کے آرام کرتی ہیں. فرض پورا ہو گیا، کام ختم. کچھ اور لوگ ہیں وہ وہیں کھڑے ہو کے بڑبڑاتے رہتے ہیں، 2-4 دن گاڑی میں بیٹھ کے تصویر دیکھ کے اسے برا بھلا کہتے ہیں، پھر روز مزے سے دیکھ کے گزر جاتے ہیں. اس بورڈ کے وہاں لٹکانے پر وہ پیسے لگتے ہیں، اس کو بنانے کے لیے کوئی محنت لگتی ہے، اس کے لیے کوئی ایکسپرٹیز چاہیے. ایسا کیوں نہیں؟ میں کبھی حیران ہوتی ہوں، مسلمان ملک ہے، ہر طرف مسجدیں کھڑی ہیں، مینار نظر آتے ہیں، اتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت اویئرنس ہے، لیکن کوئی ایک نہیں جس کے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ صرف ایک بورڈ کسی ایسی جگہ پر اسی کوالٹی کا کوئی بنا سکے، جس پر خوبصورت انداز میں ایک اچھا میسج ہو، جو اسی طرح ہزاروں لوگ پڑھیں. کوئی ایک نظر آتا ہے؟ سب زیادہ جب کوئی بناتے بھی ہے نا، کوئی جوش آتا ہے انہیں دین پھیلانے کا، تو پھر کیا بنتا ہے، کیا لکھا ہوتا ہے ان پر، اور کیا لگا ہوتا ہے، اور کتنی اس پر محنت ہوتی ہے، اور کتنا کام ہوتا ہے.